أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اسی کے عطا کردہ ہمارے اوپر کچھ احسانات، ان کے سبب ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 سے پہلے پچھلی مجلس میں جو آیات پڑھی تھی، ان میں جو آخری 2-3 آیات تھیں وہ معنی کے اعتبار سے بہت اہم تھی۔ معنی کے اعتبار سے وہ بہت اہم تھی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملے کا ذکر کیا جس کا تعلق یا جس کا نتیجہ یا جس کا اجر اور اس کا عذاب بہت جگہوں پر قرآن مجید میں بھی بار بار آیا ہے اور احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تفصیل ملتی ہے اور اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ ان 2-3 معاملات میں جو ذکر ہوا تھا وہ تھا سب سے پہلے احسان کرنے کا، جو مختلف کیٹیگریز کے جو اصحاب ہیں یا مختلف کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بعد احسان کرنا، وہ کس ترتیب سے تھے؟ والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ دار یا قریبی ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ، پھر اجنبی یا دور کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ، پھر عارضی ساتھی جو ہیں، عارضی ہمسائے جیسے رستے ہم سفر جو ہیں یا کولیگز وغیرہ جو ہیں عارضی ہمسائے وہ ہیں، پھر مسافر ہیں، اس کے بعد پھر جو ملکیت میں ہیں جو غلام اور لونڈیاں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ سب کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کی تاکید کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کسی نے اللہ نے تمہیں کوئی رتبہ یا کوئی اعلیٰ مقام یا کوئی مال و دولت اگر دوسروں کے اوپر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مغرور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ غرور اور فخر کرنے والے جو ان کو پسند بھی نہیں کرتا۔ ایک تو یہ بہت اہم آیت تھی۔ اس کے بعد 2 آیات میں ایک ہی پہلو کے 2 رخ جو ہیں وہ بتائے گئے۔ پہلا رخ جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کی ہمت اور طاقت دی، کیونکہ پچھلی آیت میں احسان کرنے کا ذکر تھا۔ جی آواز لاؤڈ نہیں ہے میرے حساب سے، تو آواز ٹھیک ہے؟ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ایکو آ رہی ہے۔ اچھا یہ 1 منٹ میں پھر اپنا مائک لگا لیتا ہوں جسٹ منٹ۔ تو ذکر ہو رہا تھا احسان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو احسان کرنا اس میں سب سے پہلی جو اہم چیز آتی ہے وہ ہے مال کا خرچ کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رزق یا مال دیا ہوا ہے اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنا مختلف کیٹیگریز پر، اور مال کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں، آپ کا وقت، آپ کی کوشش، آپ کی نصیحت، آپ کا علم اور آپ کی محنت جو ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے یا دوسروں کی بہتری کے لیے یا کسی کے فائدے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اگر کیا جائے تو وہ بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال تو احسان کرنے والے ایک تو یہ کیٹیگریز بتائیں کچھ کہ کن کن لوگوں پر احسان کرنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی پہلو کے 2 رخ کہ جو احسان کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور خاص کر پیسے کو دوسروں کے اوپر صرف کرنے میں یا تو وہ بخل کرتے ہیں یا وہ فضول خرچی کرتے ہیں، یا ریاکاری کرتے ہیں۔ بخل کرتے ہیں اور دوسرا ریاکاری کرتے ہیں۔ اب بخل کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نمبر 37 میں آیا کہ
وہ نہ صرف بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خود پیسہ خرچ نہیں کرتے یا خود دوسروں کے اوپر کوئی احسانات نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی احسان کرنے سے روکتے ہیں، بخل کرنے کا یا کنجوسی کرنے کی ترغیب دوسروں کو بھی دیتے ہیں، اور وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ اس بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی۔ باہر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایسا کر وہ ان لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، ایسے لوگ جو انکار کرتے ہیں، اس میں مومن بھی ہو سکتے ہیں، مشرک جو ہیں وہ تو ہے ہی مطلب اللہ سے فضل سے دور ہٹے ہوئے، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جو اسلام پہ ہے، جو ایمان پر ہے، جو جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم فضل سے دور ہو جاؤ گے اگر تم ایسے ایسے کام کرو گے تو۔ لیکن مطلب جبکہ جو دوسرے مشرک ہیں یا جو دوسرے انکار کرنے والے ہیں جو اسلام میں داخل ہی نہیں، ان کے لیے تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اسلام لے آؤ۔ ان کے لیے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ تو ان کی سب سے بنیادی تعلیم تو یہ ہے۔ تو دوسری جتنی تعلیمات ہیں جس میں جیسا کہ یہ آیات میں ذکر ہو رہا ہے، یہ تو عام طور پر ہم جیسے مطلب کمزور عقیدہ اور پتہ نہیں کمزور عمل کرنے والے جو اپنا مومن کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اور دوسرا رخ جو ہے وہ جو اپنے مالوں کو تو خرچ کرتے ہیں، لیکن مالوں کو خرچ کرنے میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کچھ فائدے کے لیے یا کچھ دنیاوی نفع کے لیے یا عزت شہرت تکریم کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ جو اس طرح کی ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ ایمان ہی نہیں لے کر آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ایسے لوگوں کا ساتھی جو ہے وہ تو شیطان ہے۔ اور پھر آخری دو آیات میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ نے جو ان کے اوپر ان کو فضل دیا ہے، جو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان میں سے وہ خرچ کرتے اپنی اچھی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اجر والا معاملہ بھی کرتا۔ اور آیت نمبر 40 ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر کوئی نیکی اگر لے کر کیا ہے، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لے کر پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو دگنا کر دے گا بلکہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس میں اور زیادہ بڑھاوا دے گا، اس کو اور زیادہ بڑا کر دے گا، زیادہ کر دے گا۔ انہی آیات کے کنٹیکسٹ میں ہم اگلی آیات جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ وہ موضوع کے اعتبار سے کچھ مختلف ہیں، لیکن ان آیات کے ساتھ ان کا لنک بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکیف، تو پس کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، پس کیا ہوگا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے لائیں گے، بشہید، ایک گواہ کو، ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہؤلاء، ان پر، یعنی ان لوگوں پر، امت پر، شہیدن، بطور گواہ۔ کیا حال ہوگا اس وقت، یہ بہت اہم ہے آج سمجھنے کے لیے ہمیں، کہ کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر بطور گواہ پیش کریں گے، بطور گواہ لائیں گے۔ اب ہم نے یہ تو پڑھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جتنے انبیاء ہیں وہ سب گواہی دینے کے لیے یا گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے، یا وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے جو اللہ کا پیغام یا اللہ کی طرف سے جو ان کو شریعت یا جو بھی احکامات یا جو بھی ہدایات ملی تھی اللہ کی طرف سے، وہ انہوں نے اپنی امت کو یا اپنی قوم کو دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، جو ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو ان کی ذمہ داری لگائی تھی جس کی، وہ انہوں نے ذمہ داری پوری کی، اور اس پیغام کو اسی طرح سے، اسی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے یا عوام کی ذمہ داری ہے بعد میں کہ وہ اس پیغام کو پک کریں، اس پیغام کو سمجھیں، اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، اور اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ پھر اب امت کی ذمہ داری آ گئی۔ تو جتنے نبی ہیں وہ ان سب انبیاء کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اپنی اپنی امت پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اس امت پر گواہ کے طور پر پیش کر دیا جائے گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے دوسرے نبیوں کی طرح کہ اللہ نے، یا اللہ تو نے جو پیغام مجھے دیا تھا، جو بھی احکامات دیے تھے، وہ میں نے امت کو ٹرانسفر کر دیے، امت کو دے دیے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے کہ اب یہ گواہی کا مقصد کیا ہے؟ یہ گواہی کا مقصد حجت قائم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے انبیاء کو کلیئر کرے گا، یا سب سے پہلے ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب سے تو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نفس جو ہے وہ پاک نہیں، کوئی بھی نفس ایسا نہیں جس کا کوئی کوشچن آنسر جس سے نہ ہو۔ تو اس میں پھر نبیوں کو بطور گواہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو پیغام دیا تھا کیا تم نے اپنے بندوق تک پہنچا دیا؟ یہ تو بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا کچھ ہے، اور اسی کے احاطے میں ہے، اسی کی قدرت اور اسی کے علم کے احاطے میں۔ لیکن ایک علم کا دوسرا مطلب بھی ہم نے جو پڑھا تھا پہلے، کہ علم کا پاس ہو جانا ہی کافی نہیں، کئی دفعہ اپنے علم کو یا آپ کے پاس جو معلومات ہیں ان کا اظہار کرنا دوسروں کے لیے، یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ مجھے پتہ تھا۔ گواہی دینا بھی یہی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ دیکھا، یا میں نے یہ سنا، یا میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو گواہی کا مطلب یہ نہیں کہ کہ علم جو ہے نہیں، بلکہ علم کا اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کے اوپر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ میں نے جو اللہ کی طرف سے جو احکامات ملے، جو شریعت ملی، جو قرآن ملا، وہ میں نے امت کو دے دیا۔ اب امت کا کام ہے کہ وہ اس پیغام کو لے کر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اس آیت کے ضمن میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو حالانکہ پہلے انہوں نے کہا کہ حضور کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے دوسروں سے قرآن سن کر بھی تسکین ملتی ہے، یا مطلب اس طرح کا انہوں نے کلام کیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا سر جھکائے انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کرتے جا رہے ہیں سر جھکائے، اور جب وہ آیت نمبر 41 تک پہنچے، جب انہوں نے آیت 41 پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، بس کرو بس کرو۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا چہرہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے، یعنی ان کے آنسو بہ رہے تھے، اور اتنے زیادہ آنسو کہ ان کی داڑھی بھی گیلی ہو چکی تھی، داڑھی مبارک بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب انہوں نے استفسار کیا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وقت بھی آئے گا، یہ کہ مجھے اپنی امت کے اوپر گواہی دینی پڑے گی، مجھے اپنی امت کے اوپر گواہی دینے پڑی۔ اس کی بھی ان کو اتنی رقت تھی، یا اتنا ان کو مطلب اس کی بھی پریشانی تھی، یا اس کا بھی ان کو تھا کہ اللہ کے حضور جب میں پیش کیا جاؤں گا تو میں بھی گواہی دوں گا کہ میں نے تو اپنا آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اب یہ امت جو ہے، اس امت میں بگاڑ، یا اس امت میں اس کو پیغام کو نہیں پکڑا، اور اس میں سے بہت سارے لوگ فجار اور فساق بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب ان کو پھر عذاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ گواہی مل گئی، اب گواہی کے مطابق ان سے کاؤنٹر کوسچننگ کی جائے گی، مقدمہ دائر ہو گیا کہہ لے، اس کے بعد پھر گواہ طلب ہوئے، اس کے بعد پھر مطلب بیانات قلم بند ہوئے، اور سارا کچھ پھر ان کو سزا کی طرف بھی دھکیل دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کیفیت کی وجہ سے بھی بہت دقت میں آ گئے۔ لیکن ہم آج ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے پیغام کا مقصد کیا ہے، اور ہم یہاں کہاں پر کھڑے ہیں، ہم شاید بالکل بھی اس طرف توجہ اور دھیان دیتے ہی نہیں۔ اس سے اگلی آیت بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر فردر تھوڑی سی ایکسٹینشن ہوگی اسی معاملے کی، کہ یوم آئزن اس دن یعنی قیامت کے دن، یود چاہیں گے، اللہ زینا وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوگا اللہ کی شریعت کا، یا خاص کر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے کچھ احکامات کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے کچھ احکامات کو مطلب پورا کرنے کے لیے انکار کیا ہوگا۔ بہت سارے معاملات ہیں، نماز کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا،
مطلب دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کا، اور یا جیسے پہلے آیات میں ذکر ہو رہا ہے احسان کرنے کا، تو اگر کوئی دوسروں کے اوپر مطلب اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی پاسداری نہیں کرتا اور اس ضمن میں بھی وہ انکار کرتا ہے، تو وہ بھی شامل ہے کہ اس دن وہ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا وہ آسو اور ان سب نے نافرمانی کی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نہیں کی ہوگی یا نافرمانی کی ہوگی، وہ لوگ اس دن کیا چاہیں گے، لاؤ تسوا، کاش برابر کر دی جاتی، بہم الارض، ان کے اوپر زمین، یعنی ان کو کاش کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، زمین میں گاڑ کر مٹی جو ہے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی کہ اب وہ اس سچویشن کا سامنا ہی نہیں کرتے، ایسی سچویشن ہوگی کہ وہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ زمین میں دفن کر دیے جاتے، اس سچویشن سے بہتر تھا کہ ان کو زمین میں دفن ہو جاتے اور اوپر سے مٹی برابر کر دی جاتی، ولا اور نہیں، یکتمون وہ چھپا سکیں گے اللہ سے، ولا یکتمون اللہ اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثاً کوئی بھی بات، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اب جب تمام نبیوں کو گواہ بنا دیا جائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک شہادت دے دیں گے کہ میں نے تو یا اللہ میں نے تیرا دین اور تیری شریعت اور تیرا قرآن جو ہے، تیرا پیغام جو ہے وہ امت تک پہنچا دیا، اب یقیناً اس امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ یہ چاہیں گے یا وہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش کہ ہمیں یہ سچویشن دیکھنی ہی نہ پڑتی اور کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم زمین میں گڑ جاتے اور زمین برابر کر دی جاتی، اس قدر سخت مطلب معاملہ ہوگا اس وقت۔ اس زمن میں تھوڑا سا ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے میں نے ذاتی طور پر اپنی کچھ فیملیز کو اکٹھا کر کے جمعے کے دن ایک فیملیز کے اندر ہی اپنی قریبی جو فیملیز ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ کچھ سمجھنے کا یا کچھ کوشش جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے تاکہ اپنے جو قریبی بہن بھائی یا ساتھی ہیں ان کو بھی اس دائرے میں لایا جائے، اور یقیناً بہت ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ تو یہ پچھلی اس میں مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، تو پچھلی کچھ ہفتوں سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا دجال کا معاملہ اور پھر قیامت کے احوال کا، تو ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے اس کو ہم نے شروع کیا، اور اس میں شروع میں کچھ ذکر ہے کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو اسلام پر کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب وہ حساب کتاب کا معاملہ آئے گا تو کس طرح سے ان کے ساتھ سوالات کیے جائیں گے اور ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ شہید سخی اور شہید نمبر 1، نمبر 2 سخی، اور نمبر 3 حافظ جو قرآن کا حافظ ہے، یہ تینوں لوگ جو ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر استفسار کہ ایسا کیسے، یہ تو تین بہت اعلیٰ کیٹیگریز کے ہیں، تو پھر اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ شہید جو ہے اس کے کہا جائے گا، شہید کو جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کو کہا جائے گا تو تم نے تو اپنے شہرت کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے جہاد میں اس طرح کے معاملات کیے، اور تمہیں جو دنیا میں عزت مل گئی تمہاری خواہش کے مطابق وہی تمہارے لیے کافی تھی، اور اسی نیت کے تحت تم نے یعنی شہید بھی اپنی جان اس نے گوا دی، لیکن کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی جو واقعی شہید کی ہونی چاہیے، بلکہ کچھ دنیا کی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے تھی، تو اس وجہ سے شہید کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی جو ہے، سخی جو مال دوسروں کے اوپر خرچ کرتا رہا لیکن وہ مال اس نے ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا کچھ دنیاوی منافع کے لیے، تو اس کے اعمال کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا اور وہ بھی جہنم حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے حافظ جو ہے، جو بہت اچھی آواز میں قرات کرنے والا، بہت اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا، اس کے اوپر بھی یہ کہ تم تو اتنی کوشش کرتے تھے کہ جو سننے والے ہیں جو وہ مشہور ہو جائیں اور وہ تمہارے گیت گائیں کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تمہارا کلام بہت اچھا ہے یا تمہارا سٹائل بہت اچھا ہے، تو حافظ جو ہیں ان کو بھی اس طرح سے معاملہ ہو جائے گا۔ تو یقیناً جو نیتیں ہیں ہمارے اعمال کو ملٹیپلائی کر دیتی ہیں، نیتیں ہمارے اعمال کو ملٹیپلائی کر سکتی ہیں، چاہے زیرو سے کر دیں، چاہے وہ 2 گنا 10 گنا 700 گنا تک بھی کر دیں، جتنا بھی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہو جائے تو پھر تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔
تو بہرحال میں یہ کتاب کا ذکر کر رہا تھا اسی ضمن میں کہ جیسے وہ انکار کرنے والے جو وہ کیسے وہ خواہش کریں گے کہ وہ زمین میں گڑ جائیں، خواہش کہ وہ زمین میں گڑ جاتے، زندہ دفن ہو جاتے. تو اس کتاب میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے پہلے مجرم سے کہ کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ تو وہ جو ابن آدم ہے وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر تم نے شرک کیوں کیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی، اور میری نازل کردہ ہدایات کے مطابق قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی. تو اب وہ جو مومن ہے ظاہری طور پر جو اسلام پر ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا، دائیں طرف بھی اس کو آگ نظر آئے گی، بائیں طرف بھی اس کو آگ نظر آئے گی. پھر وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تو واقعی ظالم تھا، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں واپس جا کر اب تو تیرا خاص بندہ بن کر رہوں گا. اسی طرح دوسرے کا معاملہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے مال، عزت، دولت، شہرت سارا کچھ دی، اہل و عیال دیے، ساری نعمتیں دی، تو پھر تم نے مطلب وہ مانے گا کہ ہاں سب کچھ ملا مجھے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، میں نے تیرے لیے روزے رکھے، صدقہ خیرات دیا، قرآن پڑھا اور بہت سارے دوسرے نیکی کے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں اس کے منہ پر مہر لگا دو. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ لبیک و سعدیک یا رب، کہ آیا رب، جو مطلب وہ اپنے رب کے حکم سے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ابن آدم کے اس مجرم کے اعزاز سے کہیں گے کہ تم گواہی دو. تو پھر بائیں ران جو ہے وہ گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ شخص جو ہے یہ روزہ، صدقہ، نماز، خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے تو یہ کفار کا کلچر جو ہے اسی کو اپنائے ہوئے تھا اور اسی کی تہذیب و تمدن جو ہے اس کو پسند کرے گا. پھر اس شخص کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اس کے دائیں بھی آگ نظر آئے گی، بائیں بھی آگ نظر آئے گی. اور پھر وہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ سے ایک موقع اور کی کہ میں واقعی ظالم تھا، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں تو اب پکا مومن بن کر رہوں گا. لیکن ظاہر ہے وہ موقع کا وقت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اسی طرح تیسرے مجرم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ میں نے تمہیں اعلیٰ منصب، عزت، شہرت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی، لذیذ کھانے، سب کچھ نہیں دیا تھا. تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ دیا تھا. تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا تو تم نے میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ میرے دین کے اوپر سب کچھ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود تم اس سے منہ پھیر کر دوسری طرف کیوں مطلب روگردانی کر لی اور اس سے دور کیوں بھاگ گئے؟ بہرحال اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا. اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کیا، حکومت دی، اس دنیا میں مطلب مقام اور مرتبہ دیا، ان سے بھی اس طرح کا سوال ہوں گے کہ تم نے نماز کا نظام کیوں نہیں نافذ کیا، صدقے کا نظام، خیرات کا نظام کیوں نہیں نافذ کیا، اسی طرح جو امن و امان کے مسائل ہیں، انصاف کا معاملہ جو ہے اس کو کیوں نہیں رائج کیا اپنے معاشرے میں یا اپنی سلطنت میں، حکومت میں. تو اس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک شخص سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میں نے تجھے وسیع و عریض جائیدادیں دی، سرداری دی اور بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا کی، اور کیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا یہ سب چیزیں میں نے تمہیں اس لیے دیں کہ تم اپنی محفلیں سے جاؤ اور یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹتے پھرو اور چوری ڈاکے اور اغوا کرتے رہو اور قتل کروانے میں اپنے لگے رہو، کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں انہی میں تم اپنی ساری توانائیوں کو صرف کرتے رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان کر دے گا کہ فیصلے، فرشتوں سے کہے گا کہ اعلان کر دو کہ اب تو فیصلے کا وقت ہے. تو پھر فرشتے کہیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وہ لوگ جو دنیا میں ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور پھر ایسے ظالموں پر تو اللہ تعالیٰ کی ہی لعنت ہے. اور اس کے بعد پھر پل صراط کا معاملہ ہے، اور پل صراط کے اوپر سے پھر کس طرح سے گناہ گار جو ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے اور جو اچھے اعمال والے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ ساری معاملات ہم نے دیکھے تھے. میں نے تذکرہ اس لیے چھوٹا سا کر دیا کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں پر اس طرح کے معاملات آتے ہیں جو نافرمانی کر کے، کفر کر کے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انوائٹ کرتا ہے یا اپنی طرف مطلب اپنے نصیب میں لکھ لیتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، اس کا اپنا ہی معاملہ ہے، اس کی اپنی ہی کوشش یا اس کی اپنی نیت جو ہے وہی اس کی درستگی یا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن
ظاہری طور پر تو مسلمان ہوں گے، لیکن جب ان کے اوپر سچویشن ایسی آئے گی تو وہ ان کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ یہ معاملہ ہم دیکھتے ہی نہ اور ہم زمین میں گڑ جاتے اور ہمارے اوپر یہ سوال جواب کیے ہی نہ جاتے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی عمل کریں، جو بھی ہم ٹوٹا پھوٹا اور جو بھی چھوٹا سا عمل کریں تو ہم اس میں ہماری نیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر پاک اور صاف رکھنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کی سمجھ دے کہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنی طرف سے تو ہم ایک بریف کیس تیار کیا ہوا ہے جس میں مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ ثواب جو ہیں ان کو جمع کر لیا ہے اور وہ گٹری بنائی ہوئی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جب میزان عمل میں اس کو رکھا جائے تو وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو چکی ہوں خدا نہ خواستہ، اور پھر ہم نعوذ باللہ مطلب استغفر اللہ دوسروں کی طرف ہم منہ اٹھا کے دیکھیں اور اس طرح کی خدا نہ خواستہ ہماری خواہشات ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو فضل اور رحمت کی کوئی کمی نہیں کہ ہمارے اوپر خاص رحم کر کے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اگلی آیت بھی تھوڑی سی کریٹیکل ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ بھی ایمان والوں سے تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی وہ کافر وہ مشرک لوگ نہیں جو نان مسلم ہیں، یہ ہم سے ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ہم سے ہی یہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لایا، اے ایمان والے، لا تقربوا الصلاۃ، تم قریب مت جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اب نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم سب جان لو، تمہیں سب معلوم ہو جائے یا تمہیں سب علم ہو، ما تقولون، تم کیا جو تم کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں پتہ ہو۔ یہ آیت کا پہلا حصہ پہلے کور کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس آیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے اور بہت ہی سینسیٹیو ہے، اس لیے اس پہلو پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ وہ پہلو ایسا ہے کہ ظاہری طور پر بہت ہی کلیئر مطلب جو ہمیں اس آیت کا نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ ایکسپلینیشن دی، اور بہت سارے علماء جو ہیں، جو عالم دین ہے، جو صاحب علم ہیں، ان کے اوپر پھر اس طرح سے ایک شدت پسندی کی وجہ سے مطلب اس طرح سے لوگ مطلب ریئیکشن ہوا اور اس طرح سے وہ معاملے ہوئے، تو یہ سب آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ یہ کلام ہو رہا تھا۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بہت ساری جو احکامات اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں تو وہ ایک ہی سڈنلی نہیں آگے، بلکہ ان کو بتدریج ان کا پہلے مائنڈ بلٹ اپ کیا گیا ہے، ذہن سازی کی گئی ہے، مطلب ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2 3 4 سٹیجز میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر حتمی حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، جیسے سود کے بارے میں بھی آیا، جیسے حرام چیزوں میں بھی آیا، اسی طرح شراب کی حرمت کا بھی ایسا ہے کہ 3 سٹیجز جو ہیں وہ 3 سٹیجز پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ پہلی سٹیج ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شراب ہے، یہ خمر جو ہے، شراب جو ہے، اس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ ایک ذہن سازی کرنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ اسی آیت کی بنا پر بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے اس سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا، یا اس سے وہ تھوڑا سا اعراض کرنے لگ گئے۔ اب یہ دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسرے سٹیج میں یہ آیت آئی، اور اس کے بعد تیسری سٹیج میں پھر وہ آیت آئے گی جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو کنفرم کر دیا کہ یہ اب تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ آیت جو یہ مڈل میں ہے۔ اب اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب اگر شراب کا معاشرے میں عام تھی تو اس طرح کے معاملے، تو
نماز کے وقت ظاہر ہے اگر وہ ہوش میں نہیں تو وہ کیا سمجھے گا، کیا پڑھے گا وہ نماز میں؟ ٹھیک ہے، وہ تو اول فول ہی کچھ شروع ہو جائے گا، جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے۔ بلکہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ اصحاب جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز کے دوران جو سورہ کافرون ہے اس میں لا اعبد ما تعبدون کی جن میں لا جو ہے وہ حذف ہو گیا ان سے، اور اعبد ما تعبدون کہ اس طرح سے کر کے مطلب ٹرانسلیشن اس طرح سے کر کے وہ آیت جو ہے وہ پڑھی گئی کسی سے، اس وجہ سے بھی اس بیک گراؤنڈ میں بھی یہ آیت جو ہے یہ اس کا نازل ہونا جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، ہم اپنے ذہن کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس میں زیادہ بڑا جو عنصر ہے جو وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہوتا ہے شراب کی حرمت کا۔ اس کے علاوہ شراب کے علاوہ اور بھی کسی بھی قسم کا نشہ جو ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ کر سکتی ہے اس کو مطلب استعمال کرنا جو وہ حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ اور ایسی حالت میں جب انسان نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب بھی مت جانا، یہ اس آیت سے بہت کلیئر انڈیکیشن ہے۔ اب حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب جیسا کہ ذکر ہوا کہ نشے کی حالت میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا مطلب منہ سے الفاظ کیا ادا رہے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کا دوسرا پہلو جو ہے جو آج کے ہمارے معاشرے میں یہ ہمیں غور رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی، مسلمان معاشرے میں بھی، اکثریت تو نہیں کہوں گا لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی نہ کسی طور پر نشے میں مبتلا ہیں۔ وہ مختلف قسم کے نشے ہیں، ایون کہ شراب جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے ان معاملات سے۔ بہرحال اور اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں جو نشہ کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اس میں دوسرا پہلو جو امپورٹنٹ ملتا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے، یعنی اس آیت کے دوسرے حصے سے ہمیں یہ سبق پکڑنا ہے کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ، جب تم نماز ادا کر رہے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم کیا کول کا مطلب ہے منہ سے ادا کرنا، تو تمہارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان کا مطلب کیا ہے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نشے کے علاوہ اس آیت کا دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کی فردر ایکسٹینشن یا مطلب فردر تفسیر میں ملتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کلام کر رہے ہیں، کیا ہم بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں۔ ہم جو عربی کے متن پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آیت پڑھی، پھر دعائیں ہیں بہت ساری جو نماز میں پڑھتے ہیں، ہم وہ صرف عربی کے الفاظ نہیں، ان کی بہت اہمیت ہے، ان کی بہت افادیت ہے، اور در حقیقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں موسٹلی ہم اپنے لیے، اپنے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کم از کم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو عربی الفاظ ادا کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل آتے ہیں۔ ہمیں تو اکثر اوقات یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ دعا پڑھی ہے یا یہ آیت پڑھی ہے تو اس آیت کا مطلب کیا ہے، ہم نے اللہ سے بات کیا کی۔
ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس میں سے نشے کی حالت میں جب تک تم یہ پتا نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز کی چیز پڑھتے یہ پہلا تھا. اب دوسرا تھا کہ نماز کی صرف اس حال میں بھی نہیں کرنا کہ تمہارے پر غسل جو ہے وہ واجب ہے جب تک کہ تم غسل نہ کرو جب تک کہ تم مطلب نہا دھو کے پاک نہ ہو جاؤ روحانی طور پر جسمانی طور پر اللہ آخری قبول کی مطلب اس میں تھوڑی سی چیز ہے کہ اگر کہیں مسجد کے خاتے سے یا مسجد کے شریر سے اگر اس کی حالت میں گزر ہو رہا ہے تو وہ گزرنا یا وہاں سے گزر کر جانا وہ اس کی اجازت ہو رہی ہے. مطلب کچھ صحابہ کے گھر تھے جو دروازے آ رہی ہے کیونکہ مجھے کچھ میسج مل رہا ہے آواز میری صحیح نہیں ہے. جی تو پہلے آ گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. نمبر ایک جب تم نشے کی حالت میں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو اس کے تم کیا کر رہے ہو. اور دوسرا اگر تمہارے اوپر غسل واجب ہے تو اس غسل کو پورا کرو یعنی نہا دھو کے روحانی اور جسمانی طور پر پاک ہو جاؤ پھر تم نماز کے قریب جا سکتے ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم ہو بیمار اگر تمہیں کوئی بیماری ہو او علی سفر یا سفر پر ہو او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو. کوئی رفع حاجت سے آیا یعنی کہ واش روم وغیرہ کا معاملہ ہوا ہے رفع حاجت جو ہے اس سے گزرے ہیں. او لامستم النساء یا عورتوں کو چھوا ہو یعنی مباشرت یا مطلب جنسی تعلق جو ہے وہ اگر قائم ہوا بیویوں کے ساتھ فلم تجدو تو پس تم نہ پاؤ ماء پانی. اگر تمہاری یہ سچویشن ہے تم مریض ہو یا مسافر ہو یا مطلب رفع حاجت سے فارغ ہوئے ہو یا اگر مباشرت والا معاملہ ہوا ہے اگر یہ سچویشن ہے اور ان سچویشن میں تمہیں پانی بھی نہ پاؤ فلم تجدو ماء تو تم نہ اگر پاؤ پانی اگر اویلیبل نہیں ہے ایسی سچویشن ہے جس میں غسل جو ہے وہ واجب ہے جس میں وضو کرنا یا غسل کرنا واجب ہے لیکن پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں تو پھر کیا کرو فتیمموا تو پھر تم تیمم کر لو سعیدن طیبن پاک مٹی سے تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. پاک مٹی لے کر اس کے اوپر ہاتھ مار کر مطلب روحانی طور پر جو پاکی ہے وہ کم از کم حاصل کر لو. یہ جو تیمم ہے اس کا تو میرا حال ہے بہت عام معنی میں پتہ ہے سب کو. تو اگر پانی اویلیبل نہیں میسر نہیں ہے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. فمسحوا تو تم سب مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا. پاک مٹی کے اوپر ہاتھ پہ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر کے وضو جیسے ہوتا ہے اس طرح سے تم مطلب اپنی روحانی پاکیزگی جو ہے اس کو حاصل کر لو. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے عفوا غفورا بہت ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. الحمدللہ یہ آیت بھی ہم نے آج جو کور کی اس میں بھی ہمیں بہت اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں. نمبر ایک تو قیامت کے دن خدا نہ خواستہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ کوئی کریٹیکل نہ ہو جائے اس لیے ہمیں آج ہی زندگی میں بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہم جیسے ناقص جو عقیدہ اور ناقص عمل کرنے والے لوگ ہیں انہی کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اوپر اور ہماری فیملیوں کے اوپر ہماری امت کے اوپر رحم کرے اور ہمیں فہم دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں اٹھائے. اور اس کے بعد نماز کے بارے میں اہم کہ اس میں کس حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا اور خاص کر یہ جو ہم نے پڑھا اس میں کہ نماز جب پڑھ رہے ہو تو کم از کم ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں. ہم مطلب
مطلب میں اگر کسی سے مجھے مدد لینی ہے اور مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کیا مدد لینی ہے تو دوسرا میری کیا مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہم جب دعا کر رہے ہیں تو اکثر ہمیں عربی الفاظ میں ہم دعا کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کم از کم دعاؤں کا مطلب تو ہم سیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں، کم از کم اس کا ہی ہمیں پتا ہو تاکہ اس میں ہی اثر جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر تیمم کرنے کا بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ کسی صورت میں اگر پانی اویلیبل نہیں اور تمہارے اوپر وضو یا غسل فرض ہے تو تم تیمم کر کے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے اپنے چہرے اور سر کا مسح کر کے بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر پاکیزگی پیدا کر سکتے ہو اپنے اندر. کہ یہ تیمم جو ہے انسان جب روحانی طور پر جب تیار ہو جاتا ہے، روحانی طور پر جب پاک ہو جاتا ہے نا، تو اس کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. اب جیسے اکثر جو ہے میں تو ہاتھ بھی دھوتا ہوں، ہاتھ جب صابن سے بھی ہاتھ دھو رہے ہوں تو بسم اللہ اگر پڑھ لیں ساتھ تو ایک دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں، روحانی طور پر بھی بندہ پاک ہو گیا. جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی پاک ہونا ضروری ہے. اور اللہ کی عبادت اور اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے تو جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی تازگی اور روحانی طور پر بھی آپ کو پاک ہونا چاہیے. یہ بہت اہم ہے. اسی لیے وضو کرنے سے پہلے اور وضو کرنے کے بعد بھی دعائیں ہیں تاکہ اٹینشن رہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام کے نتیجے میں ہم اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، یا کم از کم ہم نے اگر پاکی اختیار کی ہے تو وہ پاکی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کی، اللہ تعالیٰ کے کسی فرض یا کسی سنت نفل عمل کی طرف ہم کرنے لگے ہیں. تو کم از کم جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی پاکیزگی جو ہے اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بھول چوک میں یا کوئی مطلب لا علمی میں، کم علمی کی وجہ سے کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے آج کا تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کچھ آواز کا بھی شاید ایشو رہا ہے، اور جیسا میں نے بتایا انٹرنیٹ بھی آج صبح ڈسکنیکٹ تھا. میں نے میسج ٹائپ کیا ہوا ڈیلیٹ کیا کہ اچانک انٹرنیٹ واپس ریزیوم ہو گیا، پتہ نہیں کوئی ایشو نہ ہو اس طرح سے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور اس مجلس کے انشاءاللہ جاری و ساری رکھے. اسی کے ساتھ ہم آج کی مجلس پر خاص کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.